السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ ہم تمام کو آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ شمسی اعتبار سے سال کی جو تقسیم کی جاتی ہے، یعنی سورج کے اعتبار سے جو 12 مہینے مقرر کیے گئے، انہیں ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ نام دیتے ہیں۔ تو قمری اعتبار سے سال کی جو تقسیم کی گئی ہے، چاند کے اعتبار سے سال کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ان کا نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی یہ نام بنتے ہیں۔ یہ تقسیم چونکہ ایک سورج کے اعتبار سے، دوسری چاند کے اعتبار سے ہماری عبادات، ہمارا نظام زندگی، ایمان والوں کی زندگی کے ایام، ہمارے تہوار چونکہ چاند کے اعتبار سے ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے سورج کے اعتبار سے نہیں، چاند کے اعتبار سے۔ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے چاند کے اعتبار سے۔ تو اسی بنا پہ ان مہینوں کو اسلامی کہا جاتا ہے عرف عام میں، حالانکہ دونوں ہی اسلامی ہیں، کوئی بھی غیر اسلامی نہیں۔ تو یہ جو مہینوں کی تقسیم ہے اللہ کریم نے فرمائی ہے
قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ 12 کے 12 مہینے عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں پورا سال یہ 12 مہینوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب بعد علاقوں میں، بعد مقامات پہ کچھ نہ کچھ خیالات آ جاتے ہیں، باطل نظریات پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے بعد علاقوں میں، بعد جگہوں میں یا بعد لوگوں کے ہاں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو سفر کے مہینے میں شادی کی جاتی ہے وہ صفر ہو جاتی ہے۔ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، نقصان ہوتا ہے۔ صرف آپ ایک بات سے اندازہ لگائیے، یہ ابھی سفر کا پہلا ہفتہ جا رہا ہے اور عمرے کے لیے دنیا بھر سے 10 لاکھ سے زیادہ زائرین پہنچ چکے۔ سفر کے مہینے میں ان دنوں میں پوری دنیا میں سے مسلمان کم و بیش 10 لاکھ سے زیادہ عمرہ کرنے آ گئے۔ تو اگر یہ سفر میں سفر کرنا منحوس ہوتا تو اتنی تعداد میں لوگ عمرے کے لیے نہ جاتے۔ یہ ہمارا وہم ہے، تصورات ہیں، ہمارے نظریات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ بعد جگہ ان پر یقین کیا جاتا، صرف خیال نہیں، یقین کیا جاتا ہے، ان پہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ چیز جب یقین کی حد تک چلی جائے اور ایمان کی حد تک چلی جائے تو فرمایا پھر یہی چیز گناہ بن جائے گی۔ ایمان والے کو ایسا سوچنا اور ایسا یقین کرنا گناہ کی طرف لے جائے گا۔ نہ جانے کتنی باطل سوچوں کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے گئے۔ اللہ کریم ہمارے سہون عمدن ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دین اسلام میں یہ بات یاد رکھیے، کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ مہینہ تو درکنار، ایک دن بھی منحوس نہیں ہے، اس لیے کہ سارے دن اللہ کریم نے بنائے، اللہ کریم کی تخلیق ہے، اور اللہ کریم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیے، حتیٰ کہ روزانہ وہ مکروہ اوقات ہوتے ہیں جن میں عبادات نہیں کی جاتی، زوال کا وقت بھی ہوتا ہے، لیکن فرمایا یاد رکھنا مکروہ وقت ہو یا زوال کا وقت ہو، یہ اوقات بھی مکروہ نہیں ہے، کسی قسم کی نحوست نہیں ہے، سجدے والی عبادت نہیں کر سکتے، وہ دین کا حکم ہے، وگرنہ ان اوقات میں بھی نہ نحوست ہے، نہ ہی کوئی بے برکتی ہے۔ ان میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے، توبہ استغفار کیا جا سکتا ہے، صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ حکمت کے تحت ہمیں اس طرف لے جانے سے بچانے کے لیے شریعت نے منع کر دیا، ان اوقات میں سجدہ نہیں کرنا۔ بہرحال کوئی دن ہو، کوئی گھڑی ہو، کوئی لمحہ ہو، اسلام میں یہ منحوس نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا دن تو دن رہے، راتیں تو راتیں رہیں، کوئی انسان بھی منحوس نہیں ہوتا، کوئی جانور بھی منحوس نہیں ہوتا، کوئی گھڑی بھی منحوس نہیں ہوتی۔ ہم بلا وجہ کسی کو منحوس کہہ کے،
کسی کے بارے میں بدگمانی کر کے، ان بعد الظن اسم، بعد گمان یہ گناہ ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں تصور کر لینا یہ گناہ کہلاتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے، ایک واقعہ، کسی دوسرے کو منحوس کہنا، اس کے بارے میں خیال کرنا یہ تو آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنے پہ بات آئے بڑا مشکل لگتا ہے۔ اپنے پہ بات آئے، اپنی کسی چیز پہ بات آئے، انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، جناب ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، مسلمانوں جو اصل نحوست ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان بے سروپا باتوں کی طرف لگے رہتے ہو۔ کہا حضور سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا نحوست نہ تو دینوں میں ہے، نہ سفر میں ہے، نہ ہی کسی انسان میں ہے، اصل نحوست تو گناہوں میں ہوتی ہے، اصل نحوست تو نافرمانی میں ہوتی ہے۔ جو گناہ کرتا ہے، جو نافرمانی کرتا ہے، وہ نحوست کے قریب چلا جاتا ہے۔ جس گھر میں فجر کی نماز کوئی بھی نہ پڑھے، نہ ماں پڑھے، نہ باپ پڑھے، نہ بیٹا پڑھے، نہ بیٹی پڑھے، فجر کے وقت سجدے نہ ہوں، تو یہ فجر کی نماز نہ پڑھنا یہ نحوست بن جاتی ہے، اس گھر کے لیے منحوس ہو جاتا ہے۔ بخاری کے لفظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن صبح فجر کے لیے نہیں اٹھتا، بیدار نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا، وضو بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں، شیطان 3 گریں لگا دیتا ہے، 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے، سارا دن بے برکتی میں گزر گیا، سارا دن سستی میں گزر گیا، سارا دن ضائع کاموں میں گزر گیا، برکت اٹھ گئی۔ تو فرمایا سوچو اور غور کرو نحوست کدھر ہے؟ نحوست سفر میں نہیں، نحوست گناہ کرنے میں ہے، نحوست اللہ کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ تو جو انسان اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کرتا ہے، ساری نحوستیں چلی جاتی ہیں، بے برکتی چلی جاتی ہے، سارا دن برکت والا رہتا ہے۔ بات آ ہی گئی ہے تو ایک جملہ سنیے، حدیث کے لفظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر بجماعت فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کریم کے ذمے آ جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے، جو اللہ کریم کے ذمہ کرم میں آ جائے، نحوست کیا آئے گی، بے برکتی کیا آئے گی۔ بعض علاقوں میں بیوہ کو نحوس کہا جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں میں جو عورت جس کا خامند مر جائے، اس عورت کو شادی بیاہ پہ نہیں بلاتے، اس عورت کو گھر میں نہیں بلاتے۔ بھائی کیوں نہیں بلاتے؟ منحوس ہو گئی ہے، یہ اپنا خامند کھا گئی، اپنا خامند مار گئی۔ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہندوؤں کو سمجھانے لگا، اللہ کے بندو، جیسے عورت شادی سے پہلے تھی، یہ بیوہ ہونے کے بعد بھی اسی طرح، خامند کے مرنے کا اس سے کیا تعلق؟ اپنی موت مر گیا۔ نہیں نہیں، ہمارے ہاں رسم و رواج ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا کہ جس عورت کا شوہر مر جائے وہ منحوس ہوتی ہے۔ اب مسلمان نے سمجھا کہ یہ سیدھی باتوں سے نہیں سمجھے، کہنے لگا ایک بات کا جواب دو، جس عورت کا شوہر مر جائے وہ تو منحوس ہو گئی، اور جس شوہر کی بیوی مر جائے وہ بھی منحوس ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ منحوس نہیں ہوتا۔ بھئی کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بھی تو بیوی اس کی مر گئی۔ کہا بس عورت منحوس ہوتی ہے، مرد منحوس نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنی طرف سے باتیں، انگریزوں کے ہاں 13 کا ہندسہ، 12 اور 13 کا ہندسہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ہوٹلوں میں کمرے بنے ہیں،
11 12 13 نہیں 14 نمبر آ گیا. بھئی 13 کیوں نہیں لکھا؟ جی منحوس ہے، نقصان ہوتا ہے، بعد علاقوں میں الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں دین اسلام کے مخالف ہیں. ہمیں کسی سی بات پہ نہ اعتبار کرنا ہے نہ یقین کرنا ہے. میں عرض کر رہا تھا دوسرے کو منحوس کہنا بڑا آسان، جب اپنے پہ بات آئے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ساری گفتگو کا خلاصہ. ایک علاقے میں ایک جوان بیچارہ غریب، پیسے نہیں، عام طور پہ انہی لوگوں کو منحوس سمجھا جاتا. وہ مشہور ہو گیا یہ منحوس ہے پورے علاقے میں، یہ منحوس آدمی منحوس آدمی. کوئی اسے نہیں دیکھتا، جو دیکھتا اپنا منہ چڑھا لیتا. آج صبح صبح اسے دیکھ لیا، سارا دن برباد گزرے گا. چنانچہ بیچارہ کیا کرتا؟ رو دھو کے چپ ہو جاتا. ایک دن بادشاہ شکار کو الگ صبح چلا، اپنے محل سے نکلا شکار کرنے کے لیے. رستے میں اس آدمی کو دیکھا. بادشاہ نے اپنا سر پکڑا، آج اس منحوس کو دیکھ لیا، نہ جانے میرا دن کیسا گزرے گا. بہرحال بڑبڑاتا ہوا چلا گیا. شکار نہیں ملا، کوئی چیز حاصل نہیں، سارا دن بد مزہ. وہ تو ویسے گزرنا تھا، گزر گیا. رات کو جب واپس آیا بادشاہ غصے سے لال پیلا، کہنے لگا بلاؤ اس منحوس کو، میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، آج مجھے شکار کوئی نہیں ملا. وہ بلایا گیا، بیچارہ کانپتا ہوا آیا. جی بادشاہ سلامت، تو صبح میرے رستے میں کیوں کھڑا تھا؟ گھر سے باہر کیوں نکلا تھا؟ میں نے تیرا چہرہ دیکھا، سارا دن برباد گیا. تو میں تجھے پھانسی کا حکم دیتا ہوں، کل تجھے پھانسی دی جائے گی. تو نحوست پھیلاتا ہے، تو ہے ہی منحوس ہے، تجھے مر جانا چاہیے. اس نے منت کی، بادشاہ میرا کوئی قصور نہیں، آپ نے میرا چہرہ دیکھا، میں کیا کروں؟ بادشاہ غصے میں تھا، نہیں نہیں کل تجھے پھانسی دی جائے گی. بادشاہ سو گیا. صبح کا وقت ہوا، لایا گیا. اس نے کہا بادشاہ آپ کے آباء و اجداد کا طریقہ ہے کہ پھانسی سے پہلے آخری خواہش پوچھتے ہیں. ہاں بتا، تو ہے ہی منحوس، تو کیا خواہش کرے گا؟ نہیں دربار میں خواہش کروں گا، آخری خواہش میری. اچھا بلاؤ دربار میں. بادشاہ بھی دلچسپی کے انداز میں کیا کہتا ہے، کہنے لگا بادشاہ بڑا دربار ہے، وزیر بھی موجود، مشیر بھی موجود ہیں، درباری بھی موجود ہیں. کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پھانسی تو ہونی ہے، چند باتیں تو کہہ جاؤں. چنانچہ کہنے لگا بادشاہ انصاف پسند ہے، فیصلہ کرنا. بادشاہ نے کہا بتا، ٹائم تھوڑا، تجھے پھانسی دینی ہے. کہنے لگا بادشاہ بتا، منحوس میں ہوں یا منحوس تو ہے؟ منحوس میں ہوں یا منحوس تو ہے؟ کیسے؟ تلواریں نکل آئیں کہ اسے قتل کیا جائے. بادشاہ کی بے ادبی. کہنے لگا بادشاہ سلامت، کل صبح صبح سب سے پہلے آپ نے مجھے دیکھا، سب سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا. آپ نے مجھے دیکھا، نحوست آئی، شکار نہیں ملا. میں نے آپ کو دیکھا، ایسی نحوست ہے کہ مجھے پھانسی کا حکم ہو گیا. فرمایا، کہنے لگا جی بتائیے منحوس کون ہے؟ بادشاہ بھرا دربار تھا، سر جھکا لیا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا شاہی حکم دیا جاتا ہے، آج کے بعد کسی کو منحوس نہیں کہا جائے گا. تو جب بات اپنے پہ آئے تو پھر آدمی کہتا ہے، وگرنہ اوروں کو کبھی سفر کے مہینے کو، کبھی کسی کے گھر کو، کبھی کسی انسان کو منحوس کہنا بڑا آسان لگتا ہے. سارا جمعہ اس لیے بیان کیا ہم اپنے خیالات کو درست کریں، کہیں ایسا نہ ہو گناہ کبیرہ میں پڑ جائیں. آئیے حدیث پاک، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، موضوع تو دوسری طرف ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو گالی دے کے تو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے رنج پہنچاتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو نے زمانے کو گالی دی، مجھے تکلیف دی، اس لیے کہ زمانے کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں.
بنانے والا تو میں ہوں، میری تخلیق کو تو منحوس کہہ رہا ہے، لہٰذا خبردار، سوچئے، تنبیہ میں آ جائیے، کبھی بھی کسی چیز کو، اللہ کی مخلوق کو نہ تو منحوس کہیے نہ بے برکتہ کہیے، کہیں ایسا نہ ہو اوروں کو منحوس کہتے کہتے وہ منحوس ہو یا نہ ہو، ہم اپنا نیچا کروا لیں، اپنے آپ کو منحوس کروا لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، لا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں، جتنی باتیں ہیں ساری کی ساری لوگوں کی بنائی ہوئی، کوئی اصل نہیں، سفر میں کوئی ممانعت نہیں، جیسا محرم ہے ویسا سفر ہے، جیسا ربیع الاول ہے ویسا ہی سفر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام کی صحیح تعلیمات پہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ومولانا محمد اللہم ومولانا وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔